بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین، کسٹوڈیل کلنگز یا زیر حراست قتل کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً پولیس کا نام میڈیا میں بار بار آتا ہے، اور اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ واقعات اتنے تواتر سے ہوتے رہتے ہیں اور ان میں اس درجے پر یکسانیت ہوتی ہے کہ پوری واردات کو ایک لطیفے کی حیثیت مل جاتی ہے۔ یہی دیکھ لیں کہ پولیس کی حراست میں خودکشی کرنے والے زیادہ تر افراد گلے میں رومال ڈال کر خودکشی کرتے ہیں یا پولیس سے اسلحہ چھین کر خود کو گولی مار دیتے ہیں، حالانکہ جب وہ آتشین اسلحے سے لیس ہو کر اپنی زندگی ہی کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اور اس کی وجہ پولیس کی زیادتی، ناکردہ جرم میں ملوث ہونا یا پشیمانی ہی ہو سکتی تھی، تو آج تک یہ کسی کو پڑھنے کو کیوں نہیں ملا کہ ان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابھی حال ہی میں تانہ تہکال کی حدود میں ایک جوان سال لڑکا پولیس کے مطابق چوکی کی حوالات میں رومال سے جھول کر زندگی کی بازی ہار بیٹھا۔ اس بارے میں ایس پی کینٹ پشاور وقاص رفیق کا کہنا تھا جی کل یہ تقریباً صبح نماز فجر کے بعد ہماری پولیس گشت پر تھی، جو نارمل روٹین ہے گشت کی۔ تو یہ ایک موٹر سائیکل پہ 125 پہ تین ہمارے جو تین نوجوانوں کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ نہیں رکے۔ ان میں سے ایک کو پکڑ لیا، وہ گر گیا تھا بائک سے بیسیکلی۔ تو اس سے پسٹل، لائیو راؤنڈز اور رینچ جو وہ برآمد ہوئے۔ سرسری طور پر انٹاروگیٹ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً 3 راہزنی کے واقعات کیے ہیں اس نے، اور وہ ایک آئی سے ایڈکٹ بھی ہے۔ تو چونکہ مردم شماری کی بھی اور سیکیورٹی ڈیوٹیز بھی چل رہی ہیں، تو فوری طور پر اس کو پھر چوکی منتقل کیا گیا، جو کہ قریب ترین چوکی تھی۔ اور 9 بجے کے قریب ہمیں اندر پتہ چلا کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے، اور خودکشی انہوں نے جو ان کے گلے میں رومال تھا، پلاؤ جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے کی۔ فوری طور پہ پھر پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو بھجوایا گیا۔ اس چیز کو انشور کیا گیا، افسران بالا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ دیکھیں کوئی تشدد کے نشانات تو نہیں ہیں، کوئی کسٹوڈیل ٹارچر تو نہیں ہوا۔ تو ایسی ابھی تک تو یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو اس میں یہ چیز واضح ہو جائے گی، لیکن بظاہر کوئی ایسے نشانات نہیں تھے۔ اور دوسری چیز، فوری ایف آئی آر لانچ کی گئی، اس کی گرفتاری کی انڈر 15AA۔ ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان میں کیا دفعات درج ہیں ان کے خلاف؟ 15AA، یعنی کہ آرمز کے، انلیگل آرمز رکھنے کی وداؤٹ لائسنس۔ رائے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بات اتنی سادہ نہیں۔ متوفی 3 دن قبل لاپتہ ہوا تھا اور ایف آئی آر بھی خودکشی کے واقعے کے بعد درج کی گئی، جبکہ رہزنی کے 3 واقعات کے باوجود درج ہونے والی ایف آئی آر غیر قانونی اسلحہ رکھنے سے متعلق ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کے 2 مزید ساتھی بھی تھے جو اب بھی غائب ہے، کوئی برآمدگی بھی نہیں ہوئی، جبکہ دنیا سے جاتے جاتے مبینہ ملزم اور خودکشی کرنے والے نے پولیس کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ آئس کا نشہ کرتا تھا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تاہم پولیس کو اس کی ضرورت تھی، اور وہ یہ کہ اس واقعے سے عام آدمی کو جذباتی طور پر الگ یا ڈیٹیچ کر دے اور معاشرہ اس موت کو کسی نشئی کے مرنے سے زیادہ اہمیت نہ دے۔ بہرحال یہ پہلا واقعہ نہیں، اور جس قسم کا مزاج
पुलिस फोर्स ने पाया है, इसे आखिरी वाक़या भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दो तीन बातें लायक तवज्जो हैं। पहली बात ये कि ये सूबाई दारुल हुकूमत के मौजूदा पुलिस ढांचे के ज़ेर सरपरस्ती 5वां कस्टोडियल किलिंग या खुदकुशी है। इससे पहले भी पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि कबल अज़ी होने वाले एक आध वाक़े की अदालती तहकीकात का हुक्म भी दिया गया था। वो तहकीकात हो जाती और गिरफ्तार शुदगान की मौत को मामूल न समझा जाता तो ऐसे वाक़यात पेश न आते। और सबसे तकलीफ दह बात यह है कि इस वाक़े पर इंसानी हकूक़ और वकला की तंजीमें खामोश है। अदालतें सो रही है और महकमा पुलिस के हुकाम तो खैर जागने के हक में ही नहीं, वरना रस्मी तौर पर प्रेस रिलीज की हद तक तो तहकीकात का हुक्म दे दिया जाता। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। देखते रहिए क्राइम कहानी।